نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عیدین کی نمازوں میں اگر لمبی قرأت کرنی ہو تو سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھنی چاہیے، اور اگر ہلکی قرأت کرنی ہو تو سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ کبھی آپ سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھتے تھے اور کبھی سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور کبھی دونوں یعنی عید اور جمعہ ایک دن میں اکٹھے ہو جاتے تھے تو آپ دونوں نمازوں میں ان سورتوں کو پڑھتے تھے۔ ترمذی شریف کتاب الصلاۃ ابواب العیدین باب القراءۃ فی العیدین، السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الصلاۃ باب العیدین باب القراءۃ فی العیدین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کتاب الصلاۃ ابواب العیدین باب القراءۃ فی العیدین، السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الصلاۃ باب العیدین باب القراءۃ فی العیدین۔ تو ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ عیدین کی نمازوں میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ یا سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھنا مسنون ہے۔ سورہ قاف اور سورہ قمر میں اختصار کے ساتھ قرآن کریم کے تمام مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اور بہت بڑے اجتماع کے موقع پر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ میں آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے اور آخرت کی زندگی کو بنانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ مضامین بھی اہم اجتماع کے لیے موزون اور مناسب ہیں۔ اس بنا پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کو عیدین کے موقع پر نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔